ہم سنتے نہیں، کان دو کان. یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا. آنکھیں بند، اب میں نہیں دیکھ رہا. زبان بند، اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا. میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا. نہیں. میں نے ناک بند کیا، اب میں سونگ نہیں سکتا. لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا، یہ ہر وقت چلتا ہے. میں نے انگلی ڈال لی، لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے، دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے. پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا، پھیپڑا نہیں چلتا، سونگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے. لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایویں کہتے. بچے نو اذان، بچہ سن رہا ہے، کان ایکٹیو ہے. اذان پہلا پیغام ہے. صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو. فل سنا ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا، کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اپنے بچوں کو کان دو، ان کی سنو. اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں. بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ. پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے، پھر ان کو ولن نظر آتے. جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے. یہ یہاں ماں ادھر، ابا ادھر، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں. سب ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ کا واسطہ ہے، رشتے مت توڑو. لوہا بن جاؤ گے، مشین بن جاؤ گے. اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا. یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو، لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا. ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ، بچی اپنے موبائل کے ساتھ، اماں اپنے موبائل کے ساتھ، خامد اپنے موبائل کے ساتھ. یہ لائف کوالٹی ہے، یہ زندگی ہے. کھاتے کھاتے موبائل، سودے، یہ زندگی ہے. پیشاب کرتے ہوئے موبائل، یہ زندگی ہے. تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی؟ دیکھو تو صحیح، صبح سے شام اپنے آپ کو اینالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار. کیا اس کا نام زندگی ہے؟ کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اور تمہارے کاروبار چل گئے، تمہارے سودا. تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟ اٹھو تو موبائل کان سے، لیٹو تو موبائل کان سے، بیٹھو تو موبائل کان سے. جب اپنے بچوں میں بیٹھو، خاوند بیوی بچے، موبائل بند کر دو، آپس میں بیٹھو. یہ بیٹھنا تربیت ہے. نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی، رویے تربیت ہوتے ہیں. رویے، سلوک. بیوی کو محبت دو، بیوی خاوند کو محبت دے. درگزر اللہ کے واسطے پکڑ پکڑ کا معاشرہ ختم کرو، تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو. مائیں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ ادھر سے تھپڑ، یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. سہم سہم سہم. بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا. مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے، لیکن سنو تو صحیح. تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہو، ابھی تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا، اس کا تو فیوچر خطرے میں پڑ گیا، اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا. ابھی تک اسکول نہیں گیا، حالی ادھر پیمپر لتھا نہیں، ابھی تک اسکول نہیں بھیجا. جب تک ایسے بے وقوف ماں باپ ہیں، اسکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا. ماں کس کام کے لیے؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی؟ کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی؟ کیوں؟ کہ یہ ایک میرا آسرا بنے، اچھا صحیح انسان بنے. کبھی اسکول کے حوالے، کبھی ٹیوٹر کے حوالے، کبھی کارٹونوں کے حوالے، کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے. تو اپنے حوالے کب کرے گی اس کو؟ اچھا انسان بنا دو، پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے، پھر کمپیوٹر بھی چلائے، اسکول بھی جائے، کالج بھی جائے، یونیورسٹی بھی جائے. یونیورسٹیاں ہیں، تہذیب کوئی نہیں. اسکول ہیں، علم کوئی نہیں. پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، جہالت کی انتہا ہے. انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے.
یہ میں سب دین بتا رہا ہوں، گھر کی زندگی بتائی ہے۔ رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے، آئے گا چلا جائے گا۔ گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے، ساتھ چلتی ہے۔ یہ سب رشتے ہیں، ان کو عزت دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو۔ اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں، باپ کی طرف سے 1 اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو۔ لیکن میرے پنجاب میں اور خاص طور پر میرے ذمہ دار ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اور جس نے بہنوں کا حق کھایا، سارا رزق حرام ہو گیا، سارا رزق حرام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی، کہتا بے غیرت ہے، یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ، حصہ لے گی تو بائیکاٹ۔ میرا رب کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، او میرے بندو میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے، میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے، لیکن میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے، کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی، اسے ذلیل کر کے تباہ کر دیں گے، ذلت کی آخری سیڑھی تک اسے چڑھائیں گے۔ زمینہ مانگتی ہے ساڑھے کو لو، زمینہ مانگنی ہے ساڑھے کو لو۔ میرے والد مرحوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے ذمہ دار ناراض ہو گئے، ایک ہی کیتی جانا ہے، ساڑیاں دھیاں ساڑھے گل پہ جاسن، ساڑیاں دھیاں ساڑھے گل پہ جاسن۔ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد ہیں، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا، اپنے باغ سے اتاری، میں نے پیش کی، حضرت امی میں شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، آم کا باغ تھا۔ اب شہد کی بوتل تھی 10 روپے کی، 10 روپے۔ اب میرے استاد کا سوال سنو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے، حلال ہے، اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس میں بہنوں کا حق شامل۔ میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی صرف، یہ کوئی بہن ہوندی کدی نہ دین دے، دیندہ ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا صحیح میں اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، مینوں کیا پتہ۔ اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل، ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ آج میرے دیش میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ بلوچ دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتا، سب بھائی کھاتے ہیں۔ او میرے بھائی وہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ ایک ذمہ دار نے میرا بیان سنا، وہ اس کو بڑا خیال ہے، وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے، وہ بیچاری ڈری ہوئی کہ نہ بھائی میں تینوں دے دیتا ہے، میں نہیں لیندی، میں نہیں لیندی۔ اس نے کہا نہ بھائی نہ، میں دوزخ دے سوٹے نہیں سہ سکتا۔ اس نے پٹواری بلا سارا کر آ کے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا۔ 4 دن بعد کہنے لگا یہ ہون دیونی ہے تو دے چا۔ وہ آخر لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دے؟ یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں، کلاشنکوف دکھا کر، پستول دکھا کر، وہ بیچاری جان بچانے کا ٹھیک ہے لے لو۔ یہ بھی میرے معاشرے کا ایک ظلم عظیم ہے بھائیو۔ وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، ادھر مستورات ہیں، عرض کرتا ہوں اگر آپ صاحب ثروت ہیں، باپ کی وراثت میں کچھ ہے، اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو، ورنہ سب حرام کھا رہے ہو۔ دودھ میں پیشاب کا 1 قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتے۔ چلو نہ پاکو، میں گھر سے باہر نکلا، ہمارا نوکر
دودھ اٹھا کے لایا, ایڈا وڈا گڑوا ہوندا سی ماشاءاللہ. تو مینوں آکھن لگا اے مولانا صاحب چواکا کہتے ہیں قطرے کو, چواکا ہماری زبان, چواکا سمجھ گئے نا, چواکا کیا قطرہ. کہنے لگا ایڈا وڈا. مولانا صاحب ایویں ایک چواکا پیشاب دا وچ ڈٹھا ہے, کوئی گل تا نہیں ہے. میں کہ پتر مجھنوں پیواؤن صاحب اپنے پیون دا کوئی نہیں, ایویں ایک چواکا ڈٹھا ہے, کوئی حرج تا کوئی نہیں. وہ دودھ نکالتے ہوئے کوئی اس کا پیشاب وہ دم ہلاتی ہے نا, تو پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں چلا گیا. تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا, یہ دودھ میں چواکا ہے, دودھ میں قطرہ ہے حرام کا. اپنی بہنوں کو حصہ دو, اللہ تمہارے بھوگ جگائے گا, تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا. ماں کی خدمت, ماں کی خدمت. ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو, ظلم نہ کرو, اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے. اور سنو, آپ نے حضرت عمر سے کہا, عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا, اویس بن عامر من مراد من قرن. اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی, یمن سے آئے گا, رنگ کا کالا, قد کا درمیانہ, اسے پھل بیری برس کی بیماری ہوئی تھی, اب ٹھیک ہو گیا ہے, ایک سفید نشان باقی ہے. جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا, تم نے اور علی نے, علی اور عمر تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے. یا رسول اللہ ہے وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے, جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے, علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی, ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے, کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے, ہر سال. اویس کوئی نہیں ملا, تو ایک سال یہ تھا تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے, صرف بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا بیٹھنا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے, موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب, موبائل کی گھنٹی, بچہ متوجہ ہے, ماں کا فون بجا, بچہ بات کر رہا ہے, ماں نے فون کان کو لگا, اس نے بچے کو ذبح کر دیا. کان دو, کان سنو اپنے, اگر چھوٹے بچے ہیں کیا بڑے بچے ہیں, سنو اپنے بچوں. ہم سنتے نہیں, کان دو کان. یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا. آنکھیں بند, اب میں نہیں دیکھ رہا, زبان بند, اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا, میں نے ہاتھ اٹھا لیے, اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا. میں نے ناک بند کیا, اب میں سونگ نہیں سکتا, لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا, یہ ہر وقت چلتا ہے. میں نے انگلی ڈال لی, لیکن اب میں اپنی باتوں خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے, دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے, پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا, پھیپڑا نہیں چلتا, سونگتا نہیں ہے, کھاتا نہیں ہے, پکڑتا نہیں ہے, لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایمی کہتی, بچے نو اذان, بچہ سن رہا. باغ کا ہے, آم کا وقت, اب شہد کی بولتل تھی اس 10 روپے کی, 10 روپے. اب میرے استاد کا سوال سنو, تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے, حلال ہے, اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے, حلال نہیں ہے, اس میں بہنوں کا حق شامل. میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی, 2 بھائی صرف, یہ کوئی بہن ہوندی کدی نہ دیندے ہی کوئی نہیں. پھر کہنے لگے اچھا
تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا سائیں میں اس لیے جمعائی کوئی نہ مینوں کیا پتہ. اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ آج میرے دیش میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ بلوچ دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں. کوئی نہیں دیتا، سب بھائی کھاتے ہیں. او میرے بھائی، وہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، ظلم ہے، نا انصافی ہے. ویسے سامنے بیٹھے دیکھا جو قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا. پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلایا. ایک اور بات چلی، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرا. یہ کیسے احمق لوگ، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف. دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامند کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں. آپ نے علی کو بلایا کہ آؤ اپنی امانت لے کے جاؤ. حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھ میں ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا. فاطمہ کو دلہن بنایا گیا. عائشہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا. پھر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا کہ علی نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو. یہ رشتہ بڑا اہم ہے. من آیات ہی، یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹے نہیں. آج کا سسرالی ظلم، ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے. کہیں بچیوں کی نادانی اور نافرمانی. احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے. عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہمیں مرنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے. یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جلو نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے. ان کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے. تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے. ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو خدمت، ماں کی خدمت. ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو. اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے. اور سنو، آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس بن عامر من مراد من قرن. اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی. یمن سے آئے گا، رنگ کا کالا، قد کا درمیانہ. اسے پھل بیری برس کی بیماری ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گیا ہے، ایک سفید نشان باقی ہے. جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا. تم نے اور علی نے، علی اور عمر، تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے. یا رسول اللہ ہے وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے. علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی، ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال. اویس کوئی نہیں ملا. تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، جہنمی. تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں. یہ جہنمی کھڑے ہیں، انگلی اٹھا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے. اور سنو، آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اویس بن عامر من مراد من قرن. اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی، یمن سے آئے گا، رنگ کا کالا، قد کا درمیانہ. اسے پھل بیری برس کی بیماری ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گیا ہے، ایک سفید نشان باقی ہے. جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا، تم نے اور علی نے، علی اور عمر تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے. یا رسول اللہ ہے وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے. اچھا، اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، حسن. کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں، میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہیں زندگی گزارنے کے لیے. میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ. یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے. اور میں 3 لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں. اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان. یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آ رہے ہیں. یہ شاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم، جن کے دین پر دین مکمل، جن کی شریعت پر شریعت مکمل، جن کی کتاب پر کتابیں مکمل. اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ کاملہ کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے. میں سے پوچھوں پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے. علی جی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا ہو گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں. اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے 400 درم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا. پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلایا. ایک اور بات چلی، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرا. یہ کیسے احمق لوگ ہیں، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف. دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامند کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آؤ. اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں. آپ نے علی کو بلایا، کہا اپنی امانت لے کے جاؤ. حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھ میں ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا. فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، عائشہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا. پھر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، کہا علی نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پوچھو اللہ کے واسطے. علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی، ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال. اویس کوئی نہیں ملا.
تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے سامنے کھڑے کر. ہاں بھائی سب کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو. اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو, باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا. اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو, باقی بیٹھ جاؤ. تو چند لوگ رہ گئے. اچھا بھائی کرن والے کھڑے رہو, باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک آدمی باقی بچا, ایک کہ تم کرنی مراد جی میں اویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے, جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی گیا ہوں. ارے بھائی اویس کو جانتے ہو؟ جی میرا بھتیجا ہے, بھائی کا بیٹا ہے, پر وہ ہمیں تھوڑا جا ہلے ہے, پاگل جائے. تجھے ہوتا کیوں پوچھ دو؟ وہ کہنے کہ پاگل تو نظر آتا ہے, وہ نہیں. کہاں ہے؟ حج پر ہے. جی ہے. کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے عرفات. آپ نے حضرت علی کو لیا, دوڑ لگا دی عرفات. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چر رہا ہے. یہ دونوں حضرات ایسے قریب آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آ گئے. نماز مختصر, سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟